شاہ عباس وہ ادھر ادھر شاپنگ کرتے دیکھ کے بخلا گئی۔ ڈریسز، جوتے، جولی، کاسمیٹکس دیکھ شاہ کی خریداری کی بھرمار کیا جا رہا تھا۔ آپ ہی تو شاپنگ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے کہا، تو یہ کب کہا کہ آپ پورا مال ہی خرید لیں؟ اس نے روٹھے انداز میں کہا تو اس نے مسکراہٹ دبائی۔ چلیے لاسٹ ڈریس، اسے کہتے اس کے قدم سے قدم ملا کے چلتا، اسے ہر بار کی طرح تفاہر میں مبتلا کر گیا۔ بس اب چلی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ چہرے پہ تکابر طاری کرتی بولی کہ وہ بس کر دے تو وہ ڈریس پیک کرواتا نمبر ملانے لگا۔ السلام علیکم، جہان اسپیکنگ، اس نے سادہ آواز میں کہا۔ شاپنگ بیگ احتیاط سے لے کے مینشن پہنچا دو، اس نے ہدایت دیتے موبائل آف کیا اور پھر اسے ساتھ لیے ایگزیکٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کھائیں گی؟ اس نے بائک سٹارٹ کرتے ہی پوچھا۔ گول گپے، اس نے شرارت سے کہا۔ مسز حیدر آپ کیوں میری پوزیشن خراب کرنا چاہتی ہے؟ اس نے آبرو اچکاتے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ کھلکھلا اٹھی، کیونکہ میں مسز حیدر ہوں۔ اس نے تفاہر دکھا تو اس نے شرارت سے آنکھیں اس کی طرف موڑی۔ یہ بات آپ کمرے میں جا کے کہے گا۔ اس کی بات پہ وہ ایک دم سے گڑبڑائی اور پھر ایک مکہ اس کے شانے پہ جڑ دیا اور پھر اس کے کہے کے مطابق وہ اسے گول گپے کھلانے لگا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں کچھ ایسا آئے، اس لیے وہ کم از کم ایک بار اس کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ آپ بھی کھائیے نہ۔ گول گپے منہ میں ڈالتے اس نے اسے بھی آفر کے لے کے منع کرتے بولا، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، آپ لیں۔ اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھتا بولا، ایک ٹیسٹ تو کرے میرے ساتھ۔ اس نے زبردستی ایک پیس اس کے منہ میں ڈالا، لیکن اس میں موجود تیز مسالے کے باعث وہ کھانسنے لگا تو وہ پریشان ہوگی۔ آپ کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کیا، سوری۔ وہ بیشتر اسے اپنے نرم لہجے میں پریشانی سے بولی تو وہ اسے تسلی دیتا بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے کھلایا۔ بہت اچھا تھا۔ اس کی بات پہ اس نے سرخ پڑتا چہرہ جھکایا اور پھر اس کے ساتھ ایک خوشی اور آزادی سے بھرپور وقت گزار کے وہ گھر کو چل دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سالے کے استفہامی آواز پہ اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس کے ساتھ کھڑی خادیہ سے نگاہ ٹکرا گئی۔ میں کچھ نہیں، اس قدر بس قدرت کی تخلیقی صلاحیت سے لطف اندوز ہوتے سر مسجود ہو رہا ہوں۔ اس نے شرارت سے پر لہجے میں بظاہر عاجزانہ الفاظ ادا کیے۔ اس کی لفاظی پہ خادیہ نے کناتوس نظر سے سامنے موجود گھر کے ٹائلز سے نظر آتی اس خوبصورت دوشیزہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب کو پہچانتے اس کے لبوں پر زوردار مسکراہٹ چمکی، جسے بمشکل رکا۔ کیسی تخلیقی صلاحیت؟ سالے نے آنکھیں سکھود اسے پوچھا، جبکہ وہ خاموش کھڑی اس کی مسحریاں دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً بولا، یہی پھول، آسمان، رنگ، ہوا، بادل۔ اس نے پینترا بدلتے ارد گرد بازو سے اشارہ کر دکھا، تم اس صلاحیت کو دیکھنا چھوڑو اور ریڈی ہو جاؤ کہ کال آ رہی ہے ادھر سے۔ مسلسل تم ادھر سے آج غائب کیوں ہوئے؟ سالے نے للکارتے ہوئے کہا تو وہ گدے کو جاتا بولا، بیوی ادھر تھی نہ، اس لیے آیا میں۔ اس کے پھولتے ننھے نتھنے دیکھتے وہ معصومیت سے بولا تو وہ غصے سے ایک گھوٹی پلٹ گئی تو وہ سر جا کے رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد سے سالے اس کا کان کھینتی بولی، تھوڑا تنگ کیا کرو اسے۔ اس نے اسے کہتے کان پہ زور دیا تو وہ کڑھا۔ اتنا مزہ آتا ہے، اس کا چہرہ پیارا لگتا ہے جب وہ غصے سے اپنی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کر کے دیکھتی ہے۔ وہ کان سے ہلاتے اپنی کیفیت بتاتا بولا تو اسے کمرے کی طرف دھکیلتی بولی، چلو اب جا کے اسے منا اور ریڈی بھی ہو۔ اس کے کہنے پہ وہ مسکراتا کمرے کی طرف چل دیا۔ کون سا ڈریس پہن رہی ہو مسز آج؟ اس نے کمرے میں آتے ہی صورتحال کو دیکھتے نارملی بات کا آغاز کیا۔ اس کے موڈ کا اندازہ لگا سکے آپ جا کے قدرت کے صلاحیت کو سراہیں، مجھے جو اچھا لگا وہ میں پہن لوں گی۔ ہر روم میں سردی کی اس نے سنجیدگی سے طنز کیا تو اس نے لب زور سے دبائے۔ اس نے دونوں ہاتھ جینز میں گھسائے اور چلتے ہوا اس کے قریب پہنچا۔ میں تو اس وقت قدرت کی صلاحیتوں کو ہی دیکھ رہا تھا، سراہنا بھی چاہتا۔ اس کے لہجے کی زبانی شرارت پہ اس کے سوٹ کو پکڑتے ہاتھ تھمے، جبکہ دل کی دھڑکن پل میں تیز ہوئی، لیکن وہ سر جھٹکی بولی، جا کے ریڈی ہو۔ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے وہ سوٹ پکڑے پلٹی روٹھے انداز میں بولی، ہوتا ہوں ریڈی، بھی پہلے قدرت کے شاہکاروں کو سرا تولو۔ اس نے شرارت سے کہتے اچانک اسے بازو سے پکڑ اپنی طرف کھینچا تو وہ لچکیلی ڈال کے باندھے اس کی طرف کھینچتے اس کے مضبوط بازو سے آن لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ حواس بہاتا سی بولی۔ سراہنے لگا، وہ اس کے چہرے پہ جھکنے لگا۔ جب وہ زور لگاتے اسے بڑے کرنے لگی تو اس کی مزاحمت پہ وہ مسکراتا اسے زور سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ خوبصورت اور گمبھیر اتار چڑھاؤ سے مزین لہجے میں خوبصورت الفاظ کا چناؤ اس کا دل دھڑکا گیا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ میری دیوانگی، محبت، جنونیت، آوارگی، شرارت، بس یہی پاکیزہ چہرہ ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے گویا اس کی ناراضگی کو ختم کر دیا۔ اس کا یہ عقیدت اور چاہت سے لبریز لمس ایک گہرے سکون کی مانند اس کے اندر سیرت کرتا چلا گیا۔ میں جانتی ہوں، وہ مدہوشی سے کہتے چہرہ کندھے پہ رکھ گئی، لیکن پھر بھی جب تم کسی اور کو دیکھتے
تو مجھے برا لگتا ہے۔ اس نے جیسے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، جو کہ سچ تھا کہ محبت سے زیادہ مضبوط اس سے زیادہ کمزور جذبہ نہ تھا، کیونکہ یہ ایسا جذبہ تھا جسے ازالوں سے حاسوں سے اپنے حسد کا نشانہ بنایا چاہا تھا، جس کے باعث وہ بعض اوقات کمزور بن جاتا تھا کہ یہ جذبہ آپ کے دل عزیز بندے سے جڑا ہوتا۔ اور جب عورت جس کی گٹی میں شامل تھا کہ اس کے لیے اپنے مردوں کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھنا کیا اس کی پرچھائی بھی برداشت نہ ہوتی تھی، تمہیں کیا برا لگتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو سینے میں ہی چھپی دبی آواز میں بولی، سب کچھ جب وہ تمہیں دیکھتی یا جب تم انہیں دیکھتے۔ اس کی بات پہ اس کے اندر سے زوردار قہقہ نکلنے لگا جس کا گلا بمشکل گونجتا۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو یار؟ میں تو بس اس پھولتی ناک اور ان آنکھوں میں اترتے غصے کی وجہ سے تنگ کرتا۔ وہ اسے تسلی دینے کو بولتا اپنے پیروں میں کلہاڑی مار گیا۔ اس کے بعد پہ اس نے کرنٹ کھا کے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے گونگتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، تم ادھر تو آؤ۔ اس نے بات بدلنی چاہی کہ اس کے تیور اسے بدل گئے۔ ولی اسکندر، تم کس دن میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی اپنی ان لوفرانہ حرکتوں کے باعث؟ اس کی بات پہ جنجاہٹ سچلائی یہی تھی ان کی محبت کے ایک پل کو اگر یہاں محبت گنگنا رہی ہوتی تو دوسری پل وہ مارنے کے در پہ ہو جاتے۔ قتل تو تم ویسے ہی کری ہو، اس وقت زردے کی دیگ بنی۔ اس نے پورے پکا منہ بنا دی، اتنی سنجیدگی سے کہا کہ اس کا منہ کھل سا گیا۔ پھر اس نے فوراً گردن جھکا کے اپنا یلو کلر کا اسٹائلش سا سمپل فراق دیکھا اور پھر حیرت و صدمے سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی شرارتی مسکان کو دیکھتے وہ حیرت و صدمے غصے میں بدل گیا، تو اس نے ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھائے۔ ہمیشہ خون جلاتی رہنا میرا، وہ اس سے کہتے اس کی گردن پکڑنے لگی جب وہ کھلکھلاتے ہوئے اس سے جگڑ گیا۔ چلو آج پھر کچھ نیو کرتے ہیں، وہ شرارت سے کہتا اس کا رخسار چومتا اس کی ساری تیزی کو پھڑ کر گیا۔ چھوڑو مجھے، تیار ہونے دو، جانا ہے۔ اس نے مزاحمت کرتے خود کو چھڑوانا چاہا۔ چلتے ہیں نا، گھنٹے تک نہا دھو کے فریش ہو کے مانہیزی انداز سے کہتے وہ اس پہ جھکتا اس کی بولتی بند کر گیا، جبکہ وہ تیز ہوتی دھڑکنوں سرخ چہرے کے ساتھ اس کے بے وقت کی شدتیں جیننے لگی۔ باہر سے آتی کاشان کی خوبصورت آواز اس سے اندازہ ہوا کہ شاید فنکشن شروع ہونے ہی والا تھا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ وہ کب سے بچوں اور حیدر کی تیاری کروانے میں لگی تھی اور نیچے سب کے ساتھ بزی تھی۔ ہر چیز ریڈی ہو چکی تھی، لیکن وہ بڑی بہو تھی، اس کی وجہ سے جو اس کی ذمہ داریاں تھیں انہیں نبھانا وہ اپنی تیاری بھولی ہوئی تھی۔ مہمانوں کو ریسیو کرنا، چیزوں کے لیے ملازموں کو ہدایت دیتی وہ اپنے بچوں سے غافل و بے فکر تھی کہ وہ پہلے بھی اس کے پاس کون سا ہوتے تھے کہ بچوں سمیت تک سب باری باری جب اٹھاتے تو اس کے پاس آنے کا ٹائم ہی نہ ہوتا تھا۔ علیزے یار بتا دیتی تم ہم ریڈی میڈ علیزے بھی باہر سے منگوا لیتے۔ اسے یوں ہی ادھر سے ادھر ہوتے دیکھے لاریب نے پرلطف کے ساتھ طنز کیا تو وہ ہلچل سی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے مرینا لوگوں کی آمد ہوگی وہ انہیں ملنے میں لانے لگی۔ آیت پھول کی درخت ہیں؟ چچی نے آتے ہی پوچھا، پھر ان کا جواب سنے بغیر انہیں باہر بھیجوانے کا کہتی باہر پلٹ گئی۔ علیزے خدا کا واسطہ اب تیار ہو جاؤ، پھپھو نے اسے کمرے کی طرف دھکیلا، تب جا کے وہ تیار ہونے کمرے کی طرف آئی اور اب وہ جلدی سے بال برش کرنے لگی کہ ایک تو اسے تیار ہونے سے شغف نہ تھا، دوسرا خود سے کرنے کا تجربہ بھی نہ تھا، اس لیے وہ ریڈش پنک کلر کے شارٹ فراک کے نیچے لائٹ گرین شرارہ پہنے، فراک کے ہم رنگ نیٹ کا دوپٹہ اور درمیان سے مانگ نکالے۔ وہ حیدر کی دلائی جولی میں سے ٹیکا کے سب چیزیں سب کی فرمائش پہ آئی تھی کہ اپنی شادی پہ بھی اس نے ٹیکا نہ لگایا تھا کہ پہلا دن نکاح کا تھا اس لیے تیار نہ کی اس لحاظ سے، اور دوسرے دن ویسے ہی نہیں لگا اس لیے ابھی سب کی پرزور فرمائش تھی۔ جھمکے اور میچنگ چوڑیاں پہنے تیار ہو چکی تھی اور اس بات پہ کچھ غلط نہ تھی کہ اتنی ستاری سے ہی اس کا روپ دہک اٹھا تھا۔ وہ کچھ سوتے پنک کلر کی لپسٹک اٹھاتے لبو پر سجانے لگی، اس کا ہاتھ لبو پہ ہی تھا جب اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور تیزی سے جہان باہر نکلا۔ اسے دیکھ اس کا دل ایک پل کو زور سے دھڑک اٹھا، لیکن وہ پھر تیزی سے لپسٹک رکھتی بال جو ہی کھلے چھوٹے باہر کو لپکنے کو تھی، جبکہ تیزی سے اٹھے اس کے قدم اس کے دمکتے روپ کو دیکھتے رک سکے۔ اس کے دلائے گئے سوٹ اور میچنگ جولی وہ اسے دل کی تار چھیڑ گئی۔ وہ ساتویں میں اسے سب سے حسین دکھ رہی تھی، اس کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دو بچوں کی ماں ہے۔ اس کے نزدیک خود پہ جب دیکھے ان نزدوں کی تپش سے وہ پگھلنے لگی اور اسی لیے وہ دوپٹہ ٹھیک کرنے کا ارادہ ختم کرتی پلٹی، لیکن اس کی جان جیسے مٹھی میں آ گئی۔ اس کے نرم اور نازک کلائی اس کے مضبوط ہاتھ میں جگڑی ہوئی تھی
اس مضبوط ہاتھ کے لمس سے نکلتی مانی ہیزی سے لپک نے اس کی سانسوں اور دھڑکنوں میں انتشار سا برپا کر دیا۔ اس نے بامشکل سر اٹھاتے اسے دیکھنے کی کوشش کی، جو وائٹ ڈریس میں ملبوس سیاہ شال اوڑے ہوئے کاف فولڈ کے اس کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا۔ اس نے نرمی سے تھامتے اپنے مقابل کیا، اس کے صبیحہ روپ کو دل میں اتارنے لگا، شاید باہر۔ اس کے نگاہوں کی بالہانہ لپک پہ اس نے ایک بڑھاتے ہوئے کہا، اسے چپ کرواتے وہ اس پہ جھکا تو وہ گڑبڑاتی تھمتی سانسوں سے بولی، نو حیدر پلیز میری لپسٹک۔ اس نے التجائیہ اس کے ہونٹوں پہ اپنا نرم ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کی التجائیہ چمک پہ وہ گہرا سانس پڑتا سیدھا ہوا۔ آپ کو اپنا پرامس یاد ہے نا؟ اس نے آہستہ لہجے میں کہا تو اس نے بامشکل سارا اس بات میں ہلایا۔ گڈ، آپ کو وقت اور دے رہا ہوں۔ زوریز کی شادی اچھے سے کالی انجوائے۔ اس نے اسے دیتے بات ادھوری چھوڑی تو وہ فوراً سر ہلاتی اس کی کلپ سے نکلی، اچھے لگ رہے ہیں۔ تیزی سے اس کی آنکھوں پہ بایاں ہاتھ رکھتی وہ اس کا دایاں گال چومتی۔ اس کے ریئیکشن سے قبل چھپاک سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ ایک خوشگوار حیرت میں گڑا وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کاشان پلیز مہندی مایوں کا فنکشن ہے، کوئی اس لحاظ سے گانا گاؤ۔ جب لڑکی کو گانے کا موقع نہ دیا گیا تو انہوں نے کاشان کے پیچھے پڑنا شروع کر دیا۔ لیجیے آ گئی ہیں لیڈی ڈان۔ ماویہ نے اسے دیکھتے ہی زور سے ہانگ لگائی تو سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کے وہ بدل ہوگی۔ مسز لیڈی ڈان، یہ ان پچنگڑیوں کی آپ سے عرضی۔ ماویہ نے شرارت سے کہتے لڑکیوں کو آگ لگائی تو سب ہاتھے سے اکڑ گئی۔ آپ نے ہمیں ایسا کہنے کی ہمت کیسے کی؟ سب اس کی طرف پنجے گاڑی لپکی تو وہ ڈٹائی سے جھکائی دیتا لیزی کو پیچھے جا کھڑا ہوا، جو بات سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ مہرو یار تم تو مت کچھ بولو کہ کچھ دیر پہلے وہ تمہارا شوہر ہے، مجھے کہہ رہا تھا میری بندریا نما ماچھن بیوی دیکھی ہے کہیں؟ اس نے تیلی لگائی، اب وہ مزے سے کڑا آگ کا نظارہ چاہتا تھا۔ اس کی بات میں سب کا زوردار کہکہ ابھر پڑا، جبکہ ان سے تھوڑا فاصلے پہ جہان کے ساتھ مختلف شخصیات کے پاس پر ٹہان گڑبڑا گیا۔ جب اس نے مہرو کی ہونہار نگاہیں خود پہ محسوس کی، اس کا دل کہ وہ اسے شیطان کے نانے دادے بلکہ فتنے کو کہیں دور پھینک کر آئے۔ وہ جل جلاتا وہاں سے اٹھا اور دو ہتھر سے رسید کرتا وہ زینی سے بولا، ترس آ جاتا ہے زینی آپ پہ، ورنہ دل کرتا ہے تمہاری اس شیطانی فتنے نماز شوہر کو کہیں دور پھینک کے آؤ۔ وہ تل ملاتا بولا تو وہ کڑا اٹھا، جبکہ سب دوبارہ سے کھلکھلا اٹھے۔ چونکہ میرب کی فیملی میں مایوں مہندی کی رسم ذوق و شوق سے نہ منائی جاتی تھی، اس لیے سب آج مایوں کے نام پہ اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتے تھے، جبکہ کل دونوں کی حال میں کمبائن سمپل مہندی کا فنکشن ارینج کرنا تھا، جس کا مقصد فقط رسم پوری کرنا تھا۔ مہر یار ایسے مادے کو اپنی بائی کو جانتی ہو نا تم؟ اس نے اس کی نظروں سے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو وہ فوراً تیکھے انداز میں بولی، سب پتہ ہے اور میں تمہیں، میرا مطلب۔ آپ فوراً نظر جہان کی حشمگین نگاہ سے ٹکرائی تو پینتا بدلا کو دو نہیں پورے چھترول کرنا چاہیے تھی ان کی۔ اس نے ماویہ کو یوں دیکھا گویا کچا چبانے کا ارادہ ہو۔ لالا دونوں میاں بیوی کتنے تہذیبی کاری دماغ کے مالک ہیں، اللہ بچانا مجھے۔ اس کی اداکاری عروج پہ تھی۔ چھوڑو ماویہ باقی کی اداکاریوں فتنہ سازیاں، آ جاؤ اسٹیج پہ جا کے کرتے۔ آ جاؤ پلٹو نوجوان۔ ولی نے سنجیدگی سے اس کی مٹی پلیت کرتے سب کو اسٹیج کی طرف بلایا، جبکہ بیک گراؤنڈ میں میوزک سٹارٹ ہو چکا تھا۔ آئی مہندی کی یہ رات، لائف سپنوں کی بارات۔ بیک گراؤنڈ میں بجتا میوزک ماحول کو اور مزیدار کر رہا تھا۔ ہاں جی دلہے میاں آ رہی ہیں، کچھ قربانی سے ایک دن پہلے والی کیفیت۔ ماویہ اور ولی نے دائیں بائیں بیٹھتے اس کے کندھے پہ بازو پھیلاتے گویا آغاز کے، جبکہ سب محظوظ انداز میں انہیں دیکھنے لگے۔ اب تک تو میں بہت اچھا سوچ رہا تھا، فیلنگ بھی اچھی آ رہی تھی، لیکن اب مجھے سکون احتمال کا حتا ہے۔ اس نے ان کے یوں بیٹھنے پر چل کے بولا تو دونوں ڈٹائی مسکراتے اسے چڑھانے لگے۔ اب اپنی بے نام حسرتوں اور جلالے کو ہماری نظر تو مت کرو یار۔ ماویہ نے مزید چھیڑا تو اس نے ایک زوردار ہاتھ اس کے کندھے پہ مارا۔ حد ادب، دلہے میاں ہمارے ساتھ لیڈی ڈان ہے، وہ تمہیں اس مستحب سزا بھی دے سکتی ہیں۔ اب کہ اس نے خاموش بیٹھی لڑکیوں کو گھسیٹنے کے لیے علیزے کو چھیڑا تو وہ واقعی چڑ گئی۔ اس نے اتنے اچھے میرے میاں کو بدنام کرتے رہتے ہیں، آپ اتنے اچھے تو ہیں۔ شرارت کا جواب دھیمی آواز میں شرارت سے دینے لگی، اتنے اچھے ہیں کہ ہر لڑکی انہیں سوتے جاگتے ہوا میں دیکھتی ہے۔ اس نے علیزے جہاں کے بیک وقت چلانے کے لیے تیر پھینکا، جس کا ہاتھا ہوا یہ اثر ہوا کہ دونوں طرف سے نازک کیسے تیر پھینکے کہ وہ بکھلا گیا۔ ایسے کیوں مجھے غریب کوئی ندیدو کی طرح دیکھ رہے ہو؟ دلہا میں نہیں یہ لنگور۔
انہیں اور زوریز کو بیک وقت نشانہ بنایا تو زوریز نے تب کہ اسے دکھا. اس کے ساتھ میں پورا ماحول کہو سے گونج اٹھا. بابی نے فتنہ زدو کو ادھر سے اٹھائی اور یاد کرنے کی میری رسم ہے آج. انہیں سامنے بھی اس کے عاجزانہ انداز میں مسکا دیے. بس کرو بھائی، کیوں تانگ کر رہے ہیں بچے کو؟ آئے تو علینا نے ہمدردی کرنی چاہیے جو گلے پڑ گئی. او خدا کی مانو بندیو، اس کی اتنی فیور مت کرو کہ یہی بچہ شادی کے بعد بیوی کا ہو کے رہ جائے گا. اب لوگوں کو ملنا بھی نہیں. آریان نے بھی اب کہ ان کا ساتھ دینے کو امتحان میں اترا، میدان میں اترا کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا نا. تو لوگوں کی بیویوں نے کچھ کیا کیا تو اس کی بیوی کیوں؟ مہنو نے آنکھیں نکالتے کہا تو زوریز کے چہرے پہ چائے بیچار کی پہ سب کو ترس آ گیا. او یار، وہ تو ہمارے گیٹس تھے، ورنہ ہماری بیوی نے ہمیں ورگلانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ تو شکل سے ہی ہرانٹ اور پھپھا کٹن. اس نے معصومیت سے سب کی بیگمات اور زوریز کو با جماعت آگ لگائی. سے پہلے کہ یہ آگ مچلتی اور پوری رات پھیلتی، پوائزنر کے دل فریق مہک نے ان سب کو گرا کیا اور کچھ ہی لمحوں بعد آتی گمبھیر آواز نے انہیں سنبھلنے پہ مجبور کیا. بات کرے تھوڑی دیر یہ سب. دادو کو بلائی اور رسم شروع کر. جہاں کی سنجیدہ آواز پہ جہاں زوریز نے سکا سانس لیا، وہی معاویہ نے یوں منہ بنایا گویا کڑوا بادام چبا لیا ہو. اب آ رہا ہے ہماری فیملی کا عجیب و غریب کیا. معاویہ، آریان، کاشان اور ولی عبدالہادی کو بھی ساتھ لیے کمپیئرنگ کا مباحثہ زیادہ پھیلا رہے تھے، جبکہ چھوٹی پڑیاں سب مینیجرز کا نویلا کے سب نے پنک شرارے اور پرپل ویلویٹ شرٹ زیب تن کی چھوٹے چھوٹے مفلر نما دوپٹے لیے ادھر سے ادھر اڑ رہی تھی. عجیب و غریب جیسا سپلیمنٹ سن کے مینو نے حسب تکبرہ کے انہیں دیکھا، جبکہ ہان نے مسکراہٹ دبائی. جی تو ناظرین، عجیب و غریب کا لفظ سن کے آپ کی سوالیہ نظروں کے جواب میں بتاتا چلو اس قبل کی لیڈی کو بین الٹی کھوپڑی اور غسیل مساج کے ساتھ پھولے ناک والی ہے، جبکہ منڈا شریف سا ہے لیکن پورا میسنا. عجیب و غریب کی ایسی ایکسپلینیشن معاویہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، جس کی ایسی فضول گوئی پر سب نے کھا جانے والی نظر کھلتی مسکراہٹ دبائی. تمہارا سر میں ابھی پھاڑتے گنجا کرتی ہوں، ودان کچکچاتے ہوئے بولی تو معاویہ نے ناک سے مکھی اڑاتے سر جنگ کے اسے دیکھا. سر گنجا اپنے اس میسنے شوہر کا ہی کرنا. انہیں بیک وقت دونوں کو دیکھتے تن کیا تو وہ ہان کو دیکھتی کسی آگے، جبکہ اسے یوں دیکھا گویا آنکھوں سے بس کرنے کا ارادہ، اور پھر اس پہ لانت بیتے دونوں نے اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے. پوچھ رہو زوریز کو مہندی لگا کے اس کا ماتھا چومتے اس نے فرتے جذبات سے کہا تو ہان نے مسکراتی نظر سے اسے دیکھا تو ولی نے شرارت سے کہا نہ کرو مہرو، بچے کا دل للچا رہا ہے، وہ دیکھو کیسے ندیدو کی مانت دیکھ رہا ہے. ہان کی نگاہوں کو فوکس کرتے کہا تو وہ بیچاری گڑبڑاتی شرم سے سر ہوتی اس بے شرم لوفر کو گور بھی نہ سکا، جبکہ ایسی لافشانی پہ ہان جیسا بیچارہ بندہ بکھلا اٹھا. بدتمیز بے شرم کمینے وہ چلبلاتے ہوئے انہیں مہذب الفاظ سے نوازتے، جبکہ وہ ڈٹائی سے کہ ان کے جانے کے بعد چاچو نے معاویہ اور زینب کو اشارہ کیا چلو معاویہ اب تم لوگ آؤ بڑے. چونکہ سب لگا چکے تھے اس لیے اب سب باری باری آ چکے تھے، بلکہ میرڈ کپل سے بھی تقریباً سب ہی جگت چکے تھے ماں سوا جہان کے کہ وہ کسی امپورٹنٹ کال میں مصروف تھا، اس لیے وہ پوسٹ پون تھے. نہیں میں نہیں ابھی جانا، ابھی سب باقی سب جائیں. وہ بدھا کی اور جلدی سے بولا چلو تم ہی پہلے. سب جو اس کے سپلیمنٹ سے تنگ آ چکے تھے اسے دھکا دیتے آگے کر چکے تھے، جبکہ پرپل گرین فراق و پاجامے میں ملبوس فرحبی مائل وجود کو اورنج جھجکتی مسکان چہرے پر سجائے دوپٹے سے ڈیسنٹ طریقے سے کور اپ کیے دھیمی زینی سیج کے اس کے ہمراہ جانے لگی. تو اب ہے باری ہماری فیملی کے ایک ایسے کپل کی جو کہ اپنی شرمندگی کا بدلہ اتارنے کے لیے تمام لیڈیز کورٹس میں بلند آواز میں بولی تو معاویہ نے تھوڑی کو جاتے انہیں دیکھا. ایک انتہائی چھوڑے تھرڈ کلاس فتنہ پرور فسادی پھپھا کنہ شیطان حالو پھپھا چچا نما شوہر ایک ایک لفظ پر زور دیتے. سب کی نگاہیں معاویہ پر میری تھی جو نظروں کے تیر برسا تھا، انہیں چھلنی کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ وہ مزے لے کے بولتی رہی، جبکہ سب کا ہنسے برا حال ہو رہا تھا. تو اور عریضے کی گود میں موجود 2 ماہ کا ویز بھی کہہ کر لگاتا ہنسیا تو محفل اور بھی خوش رنگ ہوگی، جبکہ دوسری طرف انتہائی معصوم خوبصورت دل نشین میں شرمیلی بیچاری بیوی پر مشتمل ہے. انہوں نے مزے لیتے بات مکمل کی تو معاویہ کی آنکھوں میں یکلس شرارت و شیطانی چمک لہرائی. وہ رکا سب کے سامنے سے قبل وہ زور سے زینی کا گال چاٹنے کے انداز میں چومتا سب کو ششدر کر کے، جبکہ زینی چیخ مارتی اپنی حیرت شرم کے بعد سے زمین پر نظر گاڑے کھڑی کی کھڑی رہ گئی. یہ کیا تھا؟ چچی کی حیرت زدہ آواز پہ وہ ڈٹائی سے مسکرائے. یہ وہ لمبا قطع رکا اور پھر
پرعزم انداز میں مسکراتے بولا، یہ ان تمام کمپلیمنٹس کی تصدیق شدہ کاپی ہے۔ بے باکی کا ریکارڈ توڑتا وہ سب کو دیکھتے دانت نکالنے لگا اور پھر شرم میں ڈوبی ناراض کھڑی زینت کا ہاتھ پکڑ اسٹیج کی طرف چلا گیا۔ دی ون اینڈ اونلی موسٹ بیوٹیفل، کیئرنگ، پاورفل اینڈ ریسپیکٹڈ کپل آف شاہ مینشن، ان فیکٹ فیملی آف شاہ مینشن، جہاں حیدر شاہ، علیزے حیدر شاہ، ویر حیدر شاہ اور حالی نور حیدر شاہ ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھے، ہاں نے ان سب کو پڑے کرتے جو شرارت سے آمادہ تھے۔ خود بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کا ویلکم کیا تو سب خوشی سے مسکرا دیے کہ ان سے اس کی دلی وابستگی سے سب ہی واقف تھے۔ اس کے ایسے انداز میں کسے الفاظ اور قدم سے قدم ملا کے چلتے شخص اور بازو میں موجود زندگی کو دیکھتے محسوس کرتے، اس کا دل بسجدہ شکر ہوا۔ زوریز تگڑی فیملی آئی ہے، کوئی ٹھیک ٹھاک کمائی کرنا۔ اس کی زبان میں کھجلی کی بدقسمتی اب کے پاپا کے ہاتھ کے نیچے تھا۔ سپارا ایک زوردار تھپڑ تو وہ کرا کے رہ گیا۔ جب کہ وہ رسم کرنے لگی تو سب اسے اشارہ کرنے لگے تو اس نے ایک بے بس سا اشارہ جہاں کی طرف کیا، لیکن سب کی آنکھیں نگالنے پر الٹے بے خبر اسے مٹھائی کھلاتے علیزے کا ہاتھ اپنے دانتوں تلے دبایا تو وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ اس کے ایک دم چیخ اٹھنے پر جہاں کی گود میں لیٹی حالے بھی باں تھا کرنے لگی۔ جب اس کی آواز آئی تو اس نے لمحے سے پہلے اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ فقط ایک منٹ کا یہ سارا عمل تھا جس پہ سب ایک پل کو دونوں کی آواز پہ ہونک ہو گئے، لیکن صورتحال سمجھتے کہہ کے لگانے لگے، بہت برے ہیں آپ، اتنے آرام سے بیٹھے تھے اور ساری تحریف کاری مجھ پہ آزما دی۔ وہ مصنوعی نروٹھا انداز اپنا دن میں بولی تو جہاں بھی بے ساتھ پرسکون ہوا کہ اس کی چیخ پہ اسے لگا کہ اسے زیادہ درد ہوا۔ جب جہاں کی طرف سے خاموشی آئی تو زوریز بھی پرسکون ہو گیا۔